السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم حالات حاضرہ پر کچھ گفتگو کریں گے اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عاصم اللہ بخش۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ صرف جسمانی امراض کا علاج نہیں کرتے بلکہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اور قوم کی نبض پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور مسائل کے حوالے سے وہ ہمیں رہنمائی دیں گے۔ آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ بہت شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے اوور آل پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں یا اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ جس نہج کو پہنچ گئی ہیں، قوم کی رہنمائی کے لیے یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے، اکنامک ہے، یا طاقت کے جو بدمست ہاتھی ہیں ان کی آپسی لڑائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا اور اسپیشل ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ دوسرا میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، وہ جو آپ نے روحانی علاج کا کہا وہ آپ نے اپنی محبت میں کہا، مطلب احباب یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا کوئی آستانہ ہے جہاں پر میں تعویذ جنڈے کا کام کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم جس نہج پر کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی پہلی قوم ہے جو یہاں پر کھڑے ہیں۔ ماضی میں بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں ایسی اقوام کی بھی جو ایسے مراحل سے گزر کے کامیاب ہوں، اور ایسی بھی جو ان حالات میں پھنس کر رہ گئیں اور پھر وہ نسیاں منسیہ ہو گئی، بالکل صفحہ ہستی سے اور صفحہ تاریخ سے مٹ گئے۔ چوائس ہماری ہے کہ ہم نے کیا کرنا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کنفیوژن بہت ہے، اور کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ پرسپشن کا فرق ہے۔ حکومت کچھ کہتی ہے، لوگ کچھ سمجھتے ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں ان کے متعلق بھی باوجود ایک پرسپشن موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جو ہمارے آگے بڑھنے کے راستے ہیں نا، وہ بظاہر اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ایک دھند کا شکار ہے، ایک دھند میں چھپے ہوئے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کسی ملک میں یا کسی قوم پر ایسے حالات آتے ہیں تو ان میں کچھ ادارے وہ اپنا کام جب تک کرتے رہتے ہیں، اسٹیٹ ٹھیک رہتی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے سمجھ آتا ہے کہ وہ پارٹیوں کے آپس میں کھینچا تانی ہے، یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے نکل کے اٹلی میں کتنا اس حساب سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جاپان میں کتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، خود آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ میں کتنی تیزی سے قیمتیں بدلتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوتی، یہ پاور سٹرکچر کے کھیل کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تب تک اسٹیبل رکھتا ہے ملک کو جب تک کہ جو اسٹیٹ کے اپنے سٹرکچر ہیں، جیسے عدلیہ ہے یا اس کی جو افواج ہیں، وہ اس کھیل سے لا تعلق رہتی ہے۔ تو ملک کی جو بیک بون ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ سلامت رہتی ہے۔ اس کی وجہ عدلیہ جو ہے وہ عوام کے مابین، عوام اور ریاست کے مابین، عوام اور حکومت کے مابین کانفلکٹ ریزولوشن کا کام کرتی ہے۔ جب بھی کوئی تنازع ہوگا عدلیہ کے پاس جائے گا، وہ جو فیصلہ ہو جائے گا اس پہ سب لوگ اتفاق کر لیں گے۔ پاور بیلنس کا بھی ایک سورس ہے، انہیں پتا ہے کہ یہاں سے جو فیصلہ ہوگا وہ ایک سرٹن آئین اور دستور کے قوانین کے مطابق ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں اس بات پہ اس کو مان لینا ہے اور اپنے پریویس سٹینڈ سے پیچھے ہٹ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ آپ دیکھیں فلیگ مارچ کی بات ہوتی ہے کہ بھی فوج آ گئی کسی بھی ملک میں، تھائی لینڈ میں آ گئی ہوں تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب وہ جو کھینچا تانی ہے وہ ختم ہوئی اور اب اسٹیٹ بیچ میں آ گئی، اور اسٹیٹ سب کے لیے ایک اور محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے ہم بعض دفعہ بڑا مثال دیتے ہیں کہ وہ چرچل نے کہا کہ یہ عدالتیں کام کر رہی ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے کہا یا نہیں کہا، لیکن اس کے پیچھے ایک وہی حکمت ہے کہ اگر اسٹیٹ کے ادارے کام کر رہے ہیں تو اسٹیٹ قائم رہے گی۔ باقی ملک میں جو بھی آفت آئی ہے، جنگ کی صورت میں ہے، پولیٹیکل جو کھینچا تانی اس کی صورت میں ہے، وہ گزر جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں۔ اول وہ کانفلکٹ ریزولوشن کا فورم موجود ہے، دوسرا اگر وہ بھی ناکام ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہ فورس موجود ہے جو سب کو پھر اپنی اپنی جگہ پہ واپس کر دے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے کہا کہ کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہیں ہم لوگ، اچھا obviously یہ کنفیوژن جو ہے یا پرسیپشن کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ عوام تو نہیں ہے نا، عوام تو تختہ مشق ہیں۔ یہ کنفیوژن کدھر سے کریٹڈ ہے؟ اس کا سورس تو ظاہر میڈیا ہے، میڈیا تک چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن کنفیوژن کہاں سے کریٹ کی جاتی ہے؟
دیکھیے میں ایک جیسے کہتے ہیں جملہ موٹر عرض کرنا چاہوں گا. میں عوام کو کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں نا مظلومیت کا میڈل دینے کے خلاف ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو اس کر دیتا ہوں. دیکھیے عوام بالعموم ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کو لوگ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پیچھے لگایا اور مودی صاحب نے لگایا ہوا پیچھے, وہ ٹھیک ہے ان کا ایک حد تک, لیکن یہ سب کچھ تب کارآمد ہوتا ہے جب عوام خود بھی اس بات پر قائل ہونے کو تیار ہوں کہ جو شخص جو مرضی وعدہ کر دے ہم نے اس کے پیچھے چل پڑنا ہے. یعنی ٹرک کی ہر بتی کے پیچھے ہر ٹرک کے لیے تیار ہے. ہر وہ کام کرنا ہے جس کے پیچھے ہم چل کے وہ ہمیں بڑے سنہرے خواب دکھائے جائیں جس میں ہمیں خود عمل نہ کرنا پڑے. یا جو ہمارے یہاں بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایک لیڈر ہے جو سب کو سیدھا کر دے سوائے میرے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ 22 کروڑ لوگ یہ خواہش لے کے بیٹھے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر ہے جو سب کو ٹھیک کر دے سوائے میرے. اچھا, یعنی ہم بیسیکلی سیلف پسند قوم ہے. ہم خود نکل کے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی نجات دہندہ آئے. وہ ہم ماضی میں جو کیریکٹرز دیکھتے ہیں, محمد بن قاسم آیا, اس نے جناب دیبل کو فتح کی اور ہمیں نجات دلا دی. ہم کسی ایسے نجات دہندہ کی تلاش میں ہم یہی دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہم نے بکس پڑھی ہیں نا وہ جدوجہد کے حوالے سے اتنی جیسے کہتے ہیں ان کا موضوع نہیں ہے جدوجہد, ان کا موضوع فتح ہے کہ وہ آیا, اس نے دیکھا, اس نے فتح کر. اب ہم بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ کوئی آئے وہ دیکھ. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ہے محرومی کا, جدوجہد کا, اپنا کام درست سے کرنے کا. یعنی وہ جو ہم ایک دم حقوق لینے نکل پڑتے ہیں نا, ہم کبھی اپنے فرائض کو توجہ نہیں دیتے, اور اس وجہ سے پھر ہمیں بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جب تک لوگوں میں لالچ موجود ہے, جو ٹھاگ یا شعبدہ باز ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو آڈینس اویلیبل ہے. ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ خود بھی پریکٹیکل بنیں اور اپنے لیڈر سے بھی پریکٹیکل اپروچ کی توقع رکھیں کہ بھئی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آج آٹا جو ہے وہ اتنے کا, وہ کہہ رہے میں 2 روپے کی روٹی کر دوں گا, تو بجائے اس کے پیچھے چل پڑنے کے ہم یہ تو پوچھیں بھئی 2 روپے کی روٹی کیسے کرو گے, یہ فلانے حالات جو ہیں یہ کیسے ٹھیک کرو گے. جب تک ہم یہ چیز اپنے اندر شعور پیدا نہیں کریں گے اور یہ صرف لیڈر کو ذاتی تعصب کا ایک مرکز بنا کے آپس میں دست و گرما ہوتے رہیں گے, تب تک ہمیں کنفیوز کرنا اور کنفیوژن کا فائدہ اٹھانا وہ آسان رہے گا. آسان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ برصغیر پاک و ہند کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نا جو پرسنالٹیز ہیں ان کو فوکس کر کے ان کی فالوورشپ پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ہمارے کیا خمیر میں شامل ہے کہ ہم نے خود کچھ نہیں کرنا, اور ہم نے چونکہ ہم شخصیات سے جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر ہمیں 20-22 سال کسی کے پیچھے چلنے کے بعد یا 30 سال کسی کے پیچھے ضائع کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نہیں سڑنا لات ہو گیا, تو پھر ہم ایک نیا لیڈر اتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے, پھر ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ جو خواب دکھاتا ہے وہ بھی جب پھر ہم غم غلط کرنے کو ایک نیا لیڈر جو ہے اس کی راہ تکنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ایسے ہوتا رہے گا. لیڈر تیار نہیں ہوتا, تیار کر لیا جاتا ہے اتنی دیر میں. ہمارا تجربہ یہ رہا کہ لیڈر تیار کر لیا جاتا ہے. دیکھیے سر بات یہ کہ دنیا بھر میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے ایک حد تک شخصیت پرستی جو ہوتی ہے. ٹالسٹوئے نے کہا تھا کہ نیپولین اگر جنگ جیتتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نیپولین اکیلا اگر نکلتا ہے تو پہلے حلے میں ہی مارا جاتا ہے. اس کے پیچھے جو پورا ایک ڈسپلن فوج ہے جو کسی نام کے بغیر, کسی اس رتبے کے بغیر اپنی جان دینے کو تیار ہے, نیپولین کے پیچھے وہ اصل ہیرو ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جدوجہد کرنے والے ہوتے ہیں تو لیڈر کامیاب ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بغیر سب ٹھیک ہو جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ہم نے یہ جذبہ ہوگا کہ سب سے پہلی قربانی میں دوں گا, سب سے پہلے ٹیکس میں دوں گا, سب سے پہلے جو ایک عدل اور قانون کی تلوار گرے گی ہمارے اوپر, اس کے پیچھے میں جو تکلیف آئے گی وہ میں برداشت کروں گا, پھر تو ہم آگے بڑھیں گے. یا انصاف کے پیرامیٹر پہ میں خود کروں. اگر وہ آپ وہ نہیں کریں گے تو نہ آپ ایسا لیڈر چنیں گے جو یہ ایسا کام کرتا ہو, وہ صرف اچھی تقریر کرتا ہو. اور اچھی تقریر کرنے والے کا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں مثال دوں کہ ایک طرف ہٹلر ہے, کتنی اچھی تقریر کی, ملک کو تباہ کر دی. پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار آپ دیکھیں کوئی ایسا لیڈر آپ کو ملتا ہو جس کی تقریریں ایسی ہوں, لیکن جرمنی جو ہے کہاں وہ اس کا یہ پوزیشن تھی کہ مارشل پلان میں اس کے لیے, یعنی جب باقی یورپ کے لیے پیسے رکھے گئے اس کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے, جرمنی کے لیے پیسے رکھے گئے اس کو ڈی انڈسٹریلائز کرنے کے لیے تاکہ آئندہ مصیبت نہ بنے. اور آج وہی جرمنی
پورے یورو زون کی جو ہے وہ بیک بون بن کے کھڑا ہے، اور سارا جو یورو زون ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور یورو کی اپنی جو قدر ہے اس کی وجہ سے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر اچھی اچھی باتیں کر لیں اور نعرے لگا لیں، وہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل چیز یہ دیکھنے کی کہ کیا آپ اس کو عمل میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اصل بات وہ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس پیرامیٹر پہ ہم ایویلویٹ کریں تو بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت وائبرنٹ لیڈر تھا، تو کیا وہ بھی صرف الفاظ کا جادو جگاتا تھا؟ دیکھیے بھٹو صاحب کا میری نظر میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ چونکہ فوج کے زیر سایہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا. ویسے تو سارے انہی کے زیر سایہ ڈیولپ ہوئے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ہر سطح کا وہ دیکھا، اسکندر مرزا کو دیکھا، پھر ایوب خان کو دیکھا. ان کے ذہن میں ایک خوف بھی تھا بھٹو صاحب کے، اور وہ خوف یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ محلاتی سازشیں کیسے جنم لیتی ہیں، کیسے آگے بڑھتی ہیں. صحیح. انہوں نے اس خوف کے تحت میں سمجھتا ہوں فوج کے ساتھ بھی ایک سلسلہ ایسا بنا کے رکھا جیسے جنرل گل حسن والا تھا کہ ایک دم ان کو ڈسمس کر دیا اپنی وہ پاور شو کرنے کی. اور اپوزیشن کے خلاف بھی ان کا یہی رہا کہ شاید اپوزیشن ایشوز پر بات نہیں کر رہی، ان کو پیچھے سے کوئی تھپکی ملی ہے. وہ ہو سکتا ہے درست بھی ہو، لیکن یہ جو ان کا ایک پیرانویا تھا نا کہ پیچھے سے کوئی چکر ایسے ہی چلائے جاتے ہیں اور ایسے ہی، تو وہ ان کو کھل کے اس طرح جو ہے کام کرنے کا موقع نہیں ملا. اور ایک جو ان کا امتحان آیا وہاں پہ انہوں نے فاش غلطی کی، اور وہ تھا کہ جب شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات تھے تو پھر ایک ٹرو اسٹیٹس مین کی طرح، نیشنلسٹ لیڈر کی طرح ان کو ان مذاکرات کو کسی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا. لیکن وہاں پہ وہ خود اسی سازش کا شکار ہو گئے جس کے خلاف ان کا پیرانویا تھا کہ وہ کسی کے کہنے سننے میں آ کے انہوں نے ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تو وہ ان کی پرسنالٹی میں نہیں، دونوں ہمیں شابہ ملتے ہیں. ایک طرف وہ ایٹم بم کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی اور ایک حد سے آگے، یعنی جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اور دوسری طرف یہ کہ جہاں پہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر آیا وہاں پہ کئی دفعہ وہ اسی کا شکار ہو گئے جس کے خلاف وہ برسر پیکار تھے. اس لیے ان کا جو عمل کا خانہ ہے وہ نسبتاً ہمیں خالی نظر آتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک وجہ یہ بھی کہ ان کو ایمپل ٹائم بھی نہیں ملا ان کو، یعنی وہ ایسٹ پاکستان کے المیے کے بعد قوم کو سنبھلتے ٹائم لگ گئے، پھر انہوں نے ایک الیکشن کروایا، پھر وہ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے. اچھا، بھٹو کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، لیکن جب ان کو پاور ملی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو پبلک پاپولیرٹی تھی بھٹو کی، اس نے ان کو، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا نشہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں وہ کہیں مس لیڈ ہوئے، مس گائیڈ ہوئے؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ بھٹو کو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نشہ ان کے سر چڑھ گیا تھا، اور وہ ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا. بھٹو کی ایک بڑی کوالٹی جو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جس آڈینس میں بیٹھتے تھے اسی کے ہوتے تھے. جب وہ سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہیں ان سے اچھا ڈپلومیٹ اوریٹر نہیں تھا. جب وہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے برابری کے لیول بات کرتے ہیں، اور جب وہ تھڑے پہ بیٹھے میری بہت سی پیپلز پارٹی والے سینئر لوگوں سے، تو وہ بالکل مطلب جو تھڑے کی لینگویج ہے وہ استعمال کرتے تھے، یہی ان کا کرزمہ تھا. ٹھیک ہے. اور بھٹو صاحب کے پاس جتنا وسیع ایرینا تھا سپورٹ کا، یعنی خواتین لے لیں، آپ بکلا لے لیں، انٹلیکچوئلز لے لیں، مزدور کسان لے لیں، یعنی عام آدمی، بہت بڑا ان کا، اور وہ اس کی وجہ یہی تھی. لیکن ہوا یہ کہ وہ تھوڑا پھنس کے رہ گئے کچھ متضاد چیزیں. مطلب ایک طرف سوشلزم کا تھا، دوسری طرف اسلامی نظام تھا. ایک طرف وہ فوج کو بھی مطمئن رکھنا چاہتے تھے، دوسری طرف جمہوری تقاضے تھے. پھر ایک طرف وہ ریلیجیس جو لوگ تھے ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس میں انہوں نے بہت سی ہمارے سامنے پارلیمنٹ میں ترامیم بھی کی. اور دوسری طرف یہ کہ وہ جو ان کے پروگریسو لوگ تھے ان کو بھی وہ خفا نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ پھر بہت سے تضادات میں، یعنی ان کو انہوں نے اکٹھا تو کر لیا، وہ متضاد جو فورسز ہیں وہ ان کے پیچھے بھی تھے، لیکن ان متضاد فورسز کو اپنے ساتھ رکھنا پھر ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا. اور اس وجہ سے کئی دفعہ وہ ہمیں ریئیکشنری بھی نظر آتے ہیں کہ اپنے وہ جیسے ہمارا محمد خان ہے، باقی لوگوں نے جیل میں بھی ڈالا، دیکھ کے قریبی سپورٹر تھے ان کو فارغ بھی کیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک ایسا فرسٹ ایکسپیرینس تھا پاکستان کا جو کہ ایک اس لحاظ سے اچھا تھا کہ واقعی ایک ایسا لیڈر جو کیرزمیٹک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر طبقہ فکر کو اپیل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کی سطح پہ جا کر. یعنی اس کے لیے کوئی بھی جگہ جو ہے وہ اجنبی نہیں تھی، چاہے وہ تھڑا ہو، چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہو، چاہے وہ امریکن یونیورسٹیز ہو، کہیں پہ بھی وہ ہر جگہ جو ہے وہ تھے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ویسٹرن پریس سے انٹریکٹ کرنا جو بعض دفعہ بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان کو جب یہ آ رہے تھے تو 71 میں جب ان کو بلایا گیا کہ آج پریزیڈنٹ بنے، اور
تو وہ رپورٹر نے پوچھ ہی چھوڑا کہ کس کی غلطی ہے, کون ہے. اسے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں وہاں جاؤں گا تو میں دیکھوں گا. اس نے 10 دفعہ وہ سوال گھما پھرا کے کیا, اور 10 دفعہ اس کو مختلف جواب دیا, لیکن جواب یہی تھا کہ میں تو اس لحاظ سے ہی واز اے گڈ اپرچونٹی. صرف یہ کہ اگر وہ تضادات کا اپنے شکار نہ ہوتے اور تھوڑے ہمارے حالات ایسے ہوتے کہ جس میں یہ محلاتی سازشوں کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہ ہوتا, یا ایٹ لیسٹ مشرقی پاکستان والا بنگلہ دیش والا انسیڈنٹ نہ ہوا تو اس نے پاکستان کی جو تھیوری ہے اور پاکستان کا جو کانفیڈنس ہے نا, اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یعنی اس کا یہ نقصان ہوا کہ آج ہم ایک ڈیم بھی نہیں بنا سکتے اس خوف سے کہ کہیں پاکستان کی سالمیت کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ پھر ہوا کہ اگر اس وقت بھٹو صاحب ایک رول پلے کر لیتے, حکومت انہیں ملی جاتی, کیونکہ شیخ مجیب کا بھی جو انجام ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں اس کے بعد پورے کر نہیں پاتے تو پھر اس کا بیک لیش بھی اتنا ہی ہوتا ہے. بالکل. تو ان کے ساتھ بھی ایسے وہ تو بھٹو صاحب کو مل جاتی, لیکن شاید وہاں پہ ایک وہ تھوڑی غلطی کر اچھا. یہاں بریک لے لیں ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. The Knowledge School and ILM Group of Colleges اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں. سرمایہ کاری, عطا اختیار, رہنمائی. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بھٹو کے بعد ایک شخصیت پاکستان کی سیاست میں گزری ہے, محترم قاضی حسین احمد رحم اللہ علیہ. اچھا, قاضی صاحب کے حوالے سے مطلب ہم نے چونکہ اپنی پرائم یوتھ ایج میں ان کو دیکھا, اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, تو ہوتا ہے کہ اس ایج میں ہر بندہ آئیڈیلائز کچھ چیزوں کو کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی سیاست میں قاضی حسین احمد ایک ایسا کردار ہے کہ جو اتنے وائبرنٹ ہیں. یعنی ہم نے بھٹو کو خود نہیں دیکھا, لیکن ہم نے قاضی صاحب کا دور دیکھا. ہم سمجھتے تھے قاضی صاحب میں مطلب اتنا کرنٹ ہے کہ وہ اس قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ قاضی صاحب کا جتنا پوٹینشیل تھا, کیا ہم ان سے اتنا فائدہ اٹھا سکے؟ دیکھیے, قاضی صاحب جو ہے نا وہ ٹرانسفارمیشن کے لیڈر تھے. جماعت اسلامی جو ہے نا وہ اصل میں جب اس کا آغاز تھا, اس کا جو شاید فلسفہ تھا سیاست کا بھی, وہ وہی تھا جو امریکہ میں ایک ہوتا ہے کالجیٹ کا, ایک اسپیشل گروپ کا جو سلیکٹ گروپ ہوتا ہے, اس میں سے آپ لیڈرشپ لے کر آتے ہیں ان کو, کیونکہ وہ ایک طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں, گرومڈ ہوتے ہیں, ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. لیکن جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس میں عوام کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بنیادی سطح پر وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور جماعت اسلامی شاید اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں وہ کہ اس کی سپورٹ رہی, ہمیشہ رہی, لیکن وہ سپورٹ جو الیکٹورل سپورٹ ہوتی ہے اور عام سپورٹ اس میں فرق ہوتا ہے. مثلا کراچی میں آپ جائیں تو وہ پورا بھر دیتے ہیں, لیکن جب سیٹس کی باری ہوتی ہے کیونکہ وہ حلقوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں تو اس میں شاید اتنی کامیابی نہیں ملتی. قاضی صاحب نے اس کو جماعت کا یہ جو ایک فلسفہ تھا یا کانسیپٹ تھا اس کو تھوڑا کھولا اور عوامی سطح پر, یعنی آئسولیشن سے وہ انکلوسیو اس کو بنانے کی کوشش کی کہ لوگوں کی براہ راست جو شمولیت ہے وہ اس کے کاموں میں ہو سکے. اس کے لیے کچھ پیرل تنظیمیں بھی انہوں نے بنائی جسٹ ٹو ہیو این آئیڈیا. پھر جماعت اسلامی کے حساب سے بھی انہوں نے کیا, جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ ایک الائنسز بھی گئے جیسے آئی ڈی آئی وغیرہ, تاکہ وہ عوام کے لیے اس کو ایک یعنی اس میں جو اجنبیت ہے اس کو ختم کر سکیں اور اس کو لے کے آ سکیں. اور چونکہ وہ بھی ایک ٹرموائل کا ایریا دور تھا جب پیپلز پارٹی اور پہلے آئیڈیا اور پھر مسلم لیگ نون اور پھر ان کی آپس کی ٹسلز, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ شاید اس طرح جو ہے اس کو الیکٹورل فتح تو نہیں دے سکے, کیونکہ ہمارے ہاں سیاست میں صرف ہمارے ایک دوست کہتے ہیں ووٹ ڈالنا اہم نہیں ہے, ووٹ گننا زیادہ اہم ہے. تو ووٹ گننے والے جو لوگ ہیں اس کی وجہ سے وہ بعض چیزیں پہلے سے ہی طے ہوتی ہیں. اچھا, میرے خیال اس میں جو جہاد افغانستان تھا وہ بھی شاید ایک ریزن بنی کہ اس نے بہت زیادہ انگیج رکھا جماعت کو, اور قاضی صاحب کی جو مصروفیات تھیں وہ بہت سے بین الاقوامی قضیات جو ہیں ان کو نپٹانے میں لگی رہی, جیسے سوڈان کی جنرل عمر البشیر کے ساتھ جو ایک پرابلم کریٹ ہوا وہاں کی اسلامک تحریک کا, پھر کشمیر کا ایشو بہت ہاٹ تھا ان دنوں,
تو عالمی سطح پہ اتنے سارے ایشوز تھے کہ میرا خیال ہے کہ بہت یکسوئی کے ساتھ جتنی قاضی صاحب کی یوٹیلائزیشن اس سوسائٹی کے لیے کی جا سکتی تھی، جتنا وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے، یہ بہت سارے ان معاملات کی وجہ سے میرا خیال ہے دیکھیے یہ بہت ایفرٹ ہے، لیکن اس اگین جماعت کو وہ پولیٹیکل وکٹری نہیں دلوا سکے. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بھی جماعت نے کا اسٹیچر تھوڑا وسیع کیا. قاضی صاحب کا بھی جو قد ہے وہ بین الاقوامی شخصیت کا ہوا. آپ کو پتا ہے جو افغان مجاہدین کے دھڑے ہیں ان کے ساتھ ان کا خاص طور پہ گلبدین حکمت یار وغیرہ کے ساتھ کتنا ان کا اسٹیچر تو بڑھا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جماعت کو فائدہ بھی ہوا ایک اینٹی کے طور پہ. لیکن یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے حضرت پہ اپنے ہاں عوام کے ساتھ، اور اس میں نمبرز گیم ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی تمام پر کوشش کے باوجود جماعت میں پھر بھی ایک وہ ٹسل رہی کہ اس نے عوامی بننا ہے، یا اس نے تھوڑا سلیکٹ گروپ اور جس طرح وہ ارکان کا اور باقی سسٹم ہوتا ہے کہ وہ خاص پروسیس سے گزر کے آنا ہے، اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. جنرل پبلک کے لیے یعنی وہ اتنی اوپن نہیں ہوتی، اتنی اوپن. تو یہ ایک اور پھر جماعت کا ایک شاید تھوڑا سا جو ہینڈی کیپ ہے نا دیگر اگر ہم مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جماعت کے پاس وہ اسٹرکچر نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے جو ان کو اویلیبل ہے، اور وہ ہے مدارس کا اسٹرکچر. بالکل جماعت کے پاس چونکہ مدارس نہیں، جماعت کے پاس اپنی گڈ ول ہے اور اپنی چیزیں ہیں اور اپنا وہ معاملہ ہے. وہاں سے مدارس کی وجہ سے بہت ساری ایک سپورٹ بیس جو ہے ان کی وہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کی بلکہ ان کے پیرنٹس کی، ان کے لواحقین کی کافی بڑی سپورٹ بیس بن جاتی ہے. تو اس کی بنیاد مسلک ہے، عجیب مسلک ہے. ظاہر ہے کہ وہ پھر مدارس کا تو مطلب ہی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جماعت کو ہینڈی کیپ رہا. یعنی جماعت کی جو سیاست میں ایگزسٹنس ہے نا جی، اس کو درپیش چیلنجز شاید باقی کسی بھی جماعت سے زیادہ ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی. اس کے چیلنجز ذرا ڈفرنٹ ہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا، ہماری سیاست میں ابھی جو ان دنوں معاملات چل رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو مین فوکسڈ پرسنالٹی ہے وہ ہے عمران خان کی، اور عمران خان کے حوالے سے ظاہر ہے بات کرنا مشکل بھی ہے کہ ان کی بھی فالوورشپ اسی طرح کی ہے جس طرح سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ لوگ پھر اس کے بعد کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو بات سننے کو تیار نہیں ہوتے جی. تو ابھی ہم جس نہج کو ہم پہنچے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں، ایموشنز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کیا ہم کوئی ایسا رستہ نکال پائیں گے جہاں سے قوم کے لیے وہ خیر برآمد ہو؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی جو چیلنج ہے نا وہ خود عمران صاحب کو ہے، اور ان کی اپنی طرف سے ہے، کیونکہ وہ وہیں کھڑے ہیں جیسے ہم نے بھی بات بھٹو صاحب کی اور شیخ مجیب صاحب کی. عمران خان صاحب اگر ایک دفعہ اس بات کو تہیہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو اس مسئلے سے نکالنا ہے، نیگوسیشن کر لیتے ہیں. نیگوسیشن ہی حل ہے، اور اس کا سب سے بڑا نیگوسیشن کا فائدہ یہ ہے کہ معاملات سیاستدانوں کے اپنے کنٹرول میں رہیں گے. آپ جب بھی کہیں باہر سے مدد لیتے ہیں تو اس مدد کی قیمت لینی پڑتی ہے، چاہے وہ ریاست کی ادارے ہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنی پوری دیانتداری سے کہ جو 25 مئی کا جو واقعہ ہوا جہاں پہ، تو اس میں بھی الیکشن شاید تب بھی پاسبل، عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کا، وہ تبھی پاسبل ہو جاتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کی جو صورتحال ہے، کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے لیے اسے مورود الزام ٹھہرایا جائے، اور اس کا پھر سب سے اچھا حل یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے اس کی ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم اس پر کوئی سیاست نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو برا نہیں کہیں گے، اور ہم جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اور اب جو ہمیں آگے اس کے لیے مشکلات ہیں IMF کی ہیں باقی وہ ہم نے کرنی ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ ہی آئندہ کا لاہعمل بنانا ہے کہ ہم نے چلنا کیسے معیشت کے حوالے سے. تو شاید الیکشن تبھی ہو جاتا ہے. صحیح، یہ لیڈر کا ویژن بھی میٹر کرتا ہے کہ وہ صرف اس خطرے میں نہ رہے کہ مجھ سے کام کروا کے تو مجھ سے شاید الیکشن ہو. یہ تمام نیگوسیشن کا پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ باقی سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایک سکاحت بخشیں تاکہ لوگوں کا آئندہ اعتماد ہو کہ جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ بات آگے چلے گی. اور اس کی مثال ہمارے سامنے بھارت کی ہے. جب بھارت اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کر رہا تھا 90 کی دہائی میں، تو منموہن سنگھ جو ہیں یہ وزیر خزانہ تھے PV نرسمہا راؤ کی کابینہ میں، اور یہ ٹیکنوکریٹ تھے.
تو اٹل بہاری واجپئی جو تھے وہ حزب مخالف کے سردار تھے، تو روز خوب ان کو برا بھلا کہتے تھے منموہن سنگھ کو. تو منموہن سنگھ نے فیصلہ کر لیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، میں روز اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتا، کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ کو پتا ہے جس طرح کی آوازیں لگتے ہیں. تو وہ پی وی نرسمہا راؤ نے کہا کہ آپ کچھ دن ٹھہر جائیں. تو وہ کہتے ہیں میں کچھ دن ٹھہرا، تو اگلے دن مجھے واجپئی صاحب کا پیغام آیا کہ میرے ساتھ چائے پئیں. تو اپوزیشن لیڈر تھے اور ظاہر ہے کہ تو کہتے ہیں میں ان کی دعوت پہ چلا گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپوزیشن میں اب ہم سے یہ توقع نہ کریں گے ہم آپ کی بات کی حمایت کریں گے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں ملک کے لیے درست کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب آپ یہ بل پیش کریں گے، جب یہ اصلاحات کا، تو ہم ناراض ہو کے واک آؤٹ کر دیں گے، آپ ووٹنگ کرا لیجیے گا، آپ کا بل پاس ہو جائے گا، ہماری بات بھی رہ جائے گی. گڈ. اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں ملا کہ نرسمہا راؤ صاحب نے کہا کہ بندہ ہمارا گھبرا گیا، اس کو ذرا بلا کے سمجھائیں. تو مطلب ایک لیول دیکھیں، اس میں انہوں نے نہ اپنا انتخابی دعویٰ چھوڑا، ٹھیک ہے، نہ ایک دوسرے کی مخالفت چھوڑی، پاور میں بھی الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف آئے، لیکن جو ملک کے لیے تھا اس کنٹینیوٹی کا فائدہ شائننگ انڈیا میں واجپئی صاحب نے بھی اٹھایا، منموہن سنگھ کی اصلاحات کا ان کا فائدہ دراصل کانگریس اور خود منموہن سنگھ نے بحیثیت وزیر اعظم بھی اٹھایا، اور مودی بھی اٹھا رہا. سب سے بڑھ کر پورا انڈیا جو یعنی کہ اس وقت اس کے گولڈ ریزروز بھی جو ہے خطرے میں تھے 91-92 میں، وہ آج 600-650 ارب ڈالر کا جو ہے وہ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ لے کے بیٹھے. تو یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور یہی ریکوائرڈ ہوتا ہے. ایک تو سیاستدان اس کو اون کریں، یہ نہیں کہ وہ نہ کہیں کہ وعدے کو قرآن حدیث تو نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے. جب آپ نے آپس میں ایک بات کر لی. دوسرا ہے کہ اگر آپ کا ایگو کا ایشو ہے، آپ بیک گراؤنڈ میں کر لیں، اوپر سے دوسرے کو ایک دوسرے کو جو مرضی کرتے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ کر کے ملک کو آگے لے کے چلیں. یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی اس کا ایک راستہ ہے. آپ کے ٹھیک ہے ایگو پرابلم ہے نا، آپ نے ایک پبلک جو پوسچر بنائے رکھے ہیں، چور ڈاکو بھی کہتے رہے، جو مرضی کہنا ہے کسی دوسرے کو کہتے رہے، لیکن کچھ کنکریٹ چیزوں پہ بات کر کے، کیونکہ آپ کی بات بھی تبھی آگے بڑھے گی. ملک کے حق میں کچھ سولوشنز کی طرف آپ پھر بھی جا سکتے ہیں، پھر جا سکتے ہیں، اور وہ زیادہ سالڈ ہوگا، کیونکہ سیاستدان اس کے گارنٹر ہیں اور ایک دوسرے کی بات کے محافظ ہیں. اگر کسی تیسرے کے بعد ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو اس کا کام نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمیں اس کی کوئی سنسیریٹی پیش آتی ہے، جو اس کا کام نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں غیر ضروری فوائد اٹھانے کی طرف بات چلی جاتی ہے، جو اچھی نہیں ہے. اچھا، موجودہ حالت میں لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی گریزاں ہے الیکشن سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اکنامک کنڈیشن میں یہ لوگ پھنس گئے ہیں، تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، پیٹرول کی قیمتیں جس طرح سے ڈسٹرب ہیں اس وقت، تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے الیکشن جیتنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم ملے، اور جیسے کہ ہم سن رہے ہیں کہ 6 ماہ اسمبلی کی مدت بھی شاید وہ بڑھا دیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سال ڈیڑھ پرفارم کرنے کا مل جائے تو شاید ہم ان مسائل سے نکل آئیں. ایسا ہو جائے گا؟ مجھے تو اس سے اختلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جتنا ٹائم بڑھائے گی وہ اپنا نقصان کرے گی. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ الیکشن ہم نے ہارنا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ الیکشن ہاریں گے، بکواٹ اور عوام کی وہ کہ جی الیکشن ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پاکستان بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں اقتدار میں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا. ہم اس طرح چلتے ہیں نا، اس وقت تو آپ ان کا وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہوگا یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جو خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب پہ پرفارمنس کا پریشر بھی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے اتنا 1.5 سال تم نے بگاڑ دیا. انہیں چاہیے جلد از جلد الیکشن کروائیں. جو الیکشن کا رزلٹ آنا ہے وہ سب کو پتا ہے، اس الیکشن میں یہ مار کھائیں گے. لیکن یہ کہ خان صاحب پہ بھی تو پرفارمنس پریشر آئے گا نا کہ بھئی اب وہ ٹھیک ہے، وہ کر گئے جو کرنا تھا، تو آپ اس کو ٹھیک کریں جو آپ وعدہ کرتے تھے، اور پھر ان کو وہ ذمہ داری کا بھی احساس ہو، پھر وہ اس بات پہ کر بھی سکیں اور عوام دیکھ سکیں کہ وہ کتنا کر سکتے ہیں. اچھا، کیپنگ ان ویو دا پریویس 3.5 years پرفارمنس آف عمران خان، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان 2/3 اکثریت سے یا پاور سے آ جاتے ہیں دوبارہ تو وہ کچھ کر پائیں گے اس ملک کے لیے؟ دیکھیے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پچھلا ان کا ٹینیور تھا، اس میں میرے نزدیک جو سب سے عام اور عام فہم جو طریقہ ہے گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی یا اس کی ڈائریکشن کو جانچنے کا، وہ یہ ہے کہ اہم پوزیشنز پہ وہ کیسے لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے. اس کی وجہ سے کہ اس میں کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں، کسی اور فارن ایکسچینج ریزروز کی ضرورت نہیں. یہ تو آپ کا وہ ویژن ہے جو آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ کیسا بنا. اگر وہ ویژن آپ کا ایگو سے یا توہم پرستی سے
ڈیرائیوڈ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی پرفارمنس متاثر ہوگی. پھر آپ کہتے رہیں گے کہ بادشاہ نے کپڑے پہنے لیکن عوام کو نظر آتا رہے گا کہ کپڑے نہیں پہنے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو صحیح اپوائنٹ کریں گے یو ول گیٹ دی ریزلٹس, اور لوگوں کو ڈائریکشن کا پتہ چل جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا, لوگوں کو صحیح کہاں سے اپوائنٹ کرنا ہے؟ مطلب یہ 23 کروڑ عوام کا جو ملک ہے, بندے تو اسی میں سے لانے ہیں نا. تو لاسٹ ٹینیور میں آپ نے کچھ جو معیشت کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے یا جنہیں ہم افلاطون سمجھتے تھے, ان کا ایکسپیرینس آپ نے کر کے دیکھ لیا کہ کچھ نہیں بن پایا. تو اب نئی ٹیم کہاں سے ڈیولپ ہو جائے گی؟ دیکھیے, جو موتی ہے نا وہ زیر آب ہوتا ہے, وہ اوپر تیر نہیں رہا ہوتا. اوپر جو تیر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ خشاک ہی ہوتا ہے. تو اس میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں, اور وہ دنیا میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. آپ ان کا ایک کنسورشیم بنا کے آپ ان سے لے سکتے ہیں. اور ایک بہت چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کیا کہ بعض جب آپ تباہی کے قریب ہوتے ہیں نا تو آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. مثلا آگے پاس 2.91 ارب ڈالر ہے نا, آپ کو آج یہ سمجھ ہے کہ ہم نے کس چیز پہ خرچ کرنے ہیں, کس پہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے, اس سمجھ کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھیں کہ اگر ہمارے پاس 291 ارب ڈالر بھی آ جائے گا تو ہم نے یہ ایسے ہی رکھنی ہے, معیشت کو اسی پہ بڑھانا ہے. کیونکہ کنزیومرزم اور کنزمپشن پہ ہم تب تک وہ معیشت کو بھی بڑھا سکتے جب تک پروڈکشن ہماری پروڈکشن ہماری ہوگی تو پھر کنزمپشن پہ ہم فائدہ اٹھائیں گے. اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر تو ڈالر کو ہم آگ لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو بات چیزیں ہوتی ہیں ان پرائرٹیز کو ملنے رکھے کہ یہ 2.91 ارب ڈالر بھی تو چلائی جا رہے ہیں نا کھینچ تان کے. اسی طرح آپ اپنی پرائرٹیز کو رکھیں کہ ہم نے اکانومی کو کن خطوط پر بڑھانا ہے, وہ خطوط واضح ہو جاتے ہیں, پھر وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہ تھوڑا سا لیڈر کا اپنا بھی ایک ویژن ہوتا ہے. ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جیسا ویژن رکھتے ہیں پھر ویسے لوگ اب تلاش کرتے ہیں. زبردست. اچھا, یہاں ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے ابھی بریک سے پہلے بات کی, جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ جو لوکل پروڈکشن ہے ہم اس پہ فوکسڈ ہوں اور ہم اپنی انڈسٹری کو چلائیں, اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی آگے ترقی کا راستہ نکلے گا. تو ریاست اپنے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں ان کو تو پرفارم کرنے کا موقع دیتی ہے, تو ریاست یہ کیوں نہیں کرتی کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو اور تاجروں کو اور انڈسٹریلسٹ کو بٹھائے اور میثاق معیشت کر لے؟ مطلب اپنی ڈائریکشنز دینے کی بجائے, اپنے ڈیسیژنز کرنے کی بجائے, ایف پی آر ہے, آپ کے منسٹری آف فائنانس ہے, ان کے فیصلے تاجروں پہ مسلط کرنے کی بجائے, انڈسٹری پہ مسلط کرنے کی بجائے, وہ جن کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں کہ یار ملک یہاں تک پہنچ گیا ہے, اس کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کو راستہ بتائیں. اس میں دونوں طرف سے ہی تعلیم بچتی ہے. ایک تو گورنمنٹ کا چونکہ رول ریگولیٹری ہوتا ہے اور ڈائریکشن دینے کا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے وہ تو کرنا ہوتا ہے. اس کی سپورٹ کے لیے یعنی وہ جب وہ بناتی ہے تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کی کیپیسٹیز کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو تاجر برادری ہے وہ جن مراد کا تقاضا کرتی ہے ان مراد کے تناسب سے وہ پرفارمنس نہیں دے پائی. حکومت کا قصور یہ ہے کہ وہ یہ ریلائز کرنے میں ناکام رہی ہے اوور دی ایئرز. حکومت کا مطلب کہ پاکستان کی حکومت جو بھی چلی آ رہی ہے, کبھی ہم ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہیں, کبھی ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن میں بڑا اسکوپ ہے, پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں آئی ٹی اصل چیز ہے. حالانکہ یہ کوئی آپس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ ایگریکلچر ہے تو انڈسٹری نہیں لگا سکتے, انڈسٹری کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. ہوتا ہی ہوا ہے کہ ہم کسی بھی کام میں پھر اس کی جو کما حق وہ توجہ ہے وہ نہیں دیتے. ایگریکلچر کا آپ دیکھیے اتنی لینڈ ہم ضائع کر رہے ہیں, اریگیشن کے ہمارے فرسودہ طریقے ہیں, بیج پہ ہم عبور نہیں حاصل کر سکتے. ہماری فصل جو کیش کراپس ہیں وہ بھی آج آپ کو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, بیج پہ لوکل تقریباً ختم ہی ہو گیا. وہی نا, آپ اس پہ کام نہیں کریں, کیا کر رہے ہیں آپ کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ, یعنی ایک آپ کا
ایک آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ میں نے یہ بیچ پہ کرنا ہے, میں نے اپنا جو فصل ہے وہ ٹھیک کرنی ہے, اس پہ جو کرم کوش ادویات ہیں وہ اتنی ہوں گی, اس سے زیادہ نہیں اسپرے ہوں گی, اس کوالٹی کی ہوں گی, یہ کھاد ہوگی, اتنی چیزیں, یعنی سب چیزیں جو ہیں آپ مینج کرتے ہیں. وہ ہوئی. اگلا اسٹیپ پھر آ گیا کہ اس کی جو پروڈیوس ہے ٹھیک ہے, اس پہ آپ انڈسٹری بلڈ کرتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے جو ڈنمارک ہے, نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا, ہالینڈ ہے, یعنی کہ وہ یہ جو ہم یہ نسلیں کے وہ سیریل بچوں کے لیے لیتے ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو سیریل کی ویلیو ہے اس حساب سے جو گندم کی ویلیو ہے وہ 80 سے 90 ہزار روپے من بنتی ہے. جو ہم یعنی اگر اس کو ویسے گندم بھیج دیں یا باہر بھیج دیں یا خراب ہوتی رہے ٹھیک ہے, یہ جب تک ہم یہ ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے کپاس کی, اس طرح جس طرح ہم نے صرف ایک کپاس کے علاوہ کسی اپنی جو پروڈکٹ ہے, ملک کے اتنے بڑے پروڈیوسر ہیں, کوئی کولڈ چین نہیں ہے ہماری, کہ کوئی ڈرائیڈ وہ پروڈکٹس نہیں ہماری ملتی پاؤڈر کی صورت میں یا کوئی ایسی جو ایڈوانس ہوں. ہمارے ہاں یہ جو ہے آپ کا رائس ہے, اس کا ہمارا کوئی آگے سلسلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہم بس بوریوں میں بند کر کے بس 2 پیسے فوراً مل جائیں. کاٹن ہی چلی جائے بے شک. اچھا ویسے تو اب جنوبی پنجاب میں کاٹن بھی تقریباً ناپید ہوتی ہے. وہ یہی ہے نا کہ ہم نے ایگریکلچر کو بھی تباہ کر لیا, انڈسٹری کو بھی ہمارے یعنی یہ اسٹیپ وائز ہوتا ہے. اب ہم سارا آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آئی ٹی پہ ایک ٹائم لگتا ہے. جب تک ہم اپنی بیس کو مضبوط نہیں کریں گے کہ ایگریکلچر کو اسٹرانگ کریں, وہاں پہ جو اوور امپلائڈ لیبر ہے وہ اس میں پوری طرح کھپے, لوگوں کی آمدنی بڑھے, ان کا انسینٹو بڑھے, وہاں سے انڈسٹری آئے, وہ اپنا پورا رول پلے کرے. کیونکہ ذہن میں رکھیے جب آپ کاٹن کی ایک بوری بیچتے ہیں نا باہر, تو وہ صرف کسان کا انجینئر کا فائدہ ہے. صحیح ہے. جب آپ ایک کپڑا بھیجتے ہیں نا, ایک ٹی شرٹ بھیجتے ہیں, تو اس پوری اکانومی میں وہ سرایت کر کے جاتی ہے. وہ اس کو جینر فائدہ اٹھاتا ہے, اسپننگ والا اٹھاتا ہے, ڈائنگ والا, پوری اکانومی آپ کی سیراب ہوتی ہے. اور وہ آپ کو جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انجینئرس چاہیے, ٹیکسٹائل انجینئرس چاہیے, آپ کو کیمیکل انجینئرس چاہیے. یعنی ایک بہت وسیع آپ کی جو تعلیمی نظام ہے وہ پرپزفل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی کھپت ہے, آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ اس میں آگے ترقی کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ کی پروڈکٹ کی جو قیمت ہے وہ ایک بوری کاٹن سے وہ جو ایک ٹی شرٹ ہے وہ زیادہ کما رہی ہے آپ کی, اور اتنا بڑا فرق پڑتا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی اکانومی میں میننگ فل ترقی نہیں ہوگی. وہ آپ شو تو کراتے رہیں گے $25 پہنچ گئی, وہ پھر 20 پہ آ جاتی ہے, لیکن اس کا فائدہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ ہیں. جی, قوم میں پوٹینشیل ہے, ہمارے پاس موسم سارے اویلیبل ہیں. اچھا ہم زرعی ملک بھی ہیں, ہم انڈسٹریل بھی بن سکتے ہیں, ہم آئی ٹی اور جو دیگر سروسز ہیں فری لانسنگ کی اور آن لائن بزنسز کی, اس کے حوالے سے ہم ایک بہت بڑی انڈسٹری ڈیولپ کر سکتے ہیں. مس مینجمنٹ کا اور لیک آف پلاننگ اس کا ایشو ہے, اور ظاہر ہے ایسے پبلک ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے نا, کرنا تو ریاست نہیں ہے. جی, یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ پلاننگ کرے اور لوگوں کے لیے چیزوں کو کنڈیوسو بنائے اور ان کو لوگوں کے لیے اوپن کرے. اور بعض مثالیں ایسی ہیں, مثلا مشرف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کنزیومرزم بڑھا اور بعد میں لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی. کنزیومرزم بڑھنے سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہوا کہ یہاں پہ موبائل کی صرف مرمت, اس کی ایکسیسریز پہ کتنی ایک بڑی جو روزگار کا سیکٹر ہے وہ قائم ہے. بالکل قائم ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب لوڈ شیڈنگ پہ آپ نے تھوڑا سا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو کیا, اس وقت پاکستان میں جو یو پی ایس کا استعمال ہو رہا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا میں وہ صرف ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی کا, ہمارے یہاں تو ایز اے جنریشن سورس کو رکھا ہوا انہوں نے 6 گھنٹے کی بیک اپ چل رہا ہے اور 8 گھنٹے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے چیزوں کو بہتر کرنے کا, ان کو سمجھنے کا, ان کو آگے بڑھانے کا. جتنی گاڑیاں پرانی ہوتی تھی بلال گنج میں ان کے انجن جاتے تھے, سب کے جنریٹر بنے ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز گورنمنٹ کو ایک راستہ دینا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں, اس کو لے کے چلیں, اس میں یہ سہولتیں, آپ کو اس طرح تنگ نہیں کیا جائے گا, آپ کو پوچھا نہیں جائے گا ان چیزوں میں, اور آگے بڑھیں. اچھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بغداد دوڑے چلے جا رہے ہیں اور کوئی بھی رک کے سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, منزل کیا ہے, سمت کیا متعین کرنی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ شاید ریاستی ادارے بھی وہ چلتی گاڑی کے پہیے میں ہاتھ دے کے اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں. وہ ریاستی ادارے وہ روک دیتے ہیں. اب دیکھیے اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ تھوڑا ٹیک آف کرتے ہیں تو اچانک سے 0.0 پہ جا کے پتہ نہیں کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایک مسئلہ ہے ہمارا. دوسری چیز یہ کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہمیں 1 لاکھ روپے کی تلاش ہے, ہم نے 1 لاکھ روپے آج بھی سوچتے رہیں گے, کل بھی سوچتے رہیں گے 1 لاکھ کہاں سے ہے, 1 لاکھ کہاں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر 3,000 روپیہ
یا 3300 روپیہ روز کمانا شروع کرتا ہوں تو مہینے بعد میں لاکھ کو تو پہنچ جاؤں گا. اس کے بعد میں نے آگے کا سوچتے ہوئے تو آپ پورا مہینہ سوچتے ہیں کہ لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا, تمہیں سے نہیں آئے گا. اسی طرح آپ یہ سوچئے کہ عام آدمی کو ڈیلی کا میں نے روزی کے لیے کیا آپشن اس کے لیے اوپن ہونے چاہیے. وہ کمائے گا تو حکومت کمائے گی اور ٹیکس آئے گا اور سارا کچھ چلے گا. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے پچھلے دن ایک ناول آئیڈیا انہوں نے فرینڈز آف مرید کے نام سے ایک دیکھا. وہ مرید کے میں اتنے پی ایچ ڈی نکل آئے, اور کوئی جرمنی میں کام کر رہا ہے, اور کوئی آسٹریلیا میں کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے, اور کوئی اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہے. یعنی جب آپ اتنے مائکرو لیول پہ لے جاتے ہیں نا تو چیزیں پھر زیادہ بڑے لیول پہ نظر آنے لگی. یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جائیں, چھوٹے شہروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, دوسرے ان کی اپنی اخبار ہیں, ان کے اپنے اسپورٹس کے روز کے معاملات چل رہے ہیں, ان کے اپنے بزنس کے اپنے بجٹ ہیں ان کے شہر کے. وہ جب یہ چھوٹے لیول پہ جا کے اس طرح فلرش کرتا ہے نا تو ملک خود بخود فلرش کر جائے. اسی طرح عام آدمی کو روز کی دہاڑی آپ کا بندوبست کریں, اس کو یہ راستے دکھائیں. ٹھیک ہے, اس کی روز کی دہاڑی لگے گی, آپ کی خود ہی وہ جو بجٹ ڈیفیسٹس ہیں اور آپ کی جو انکمز ہیں اور جو ٹیکسز ہیں ہو جائیں گے. لیکن اویلیبل انکم پہ اگر آپ ٹیکسز لگائیں گے تو آپ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ٹیکس بڑھ جائے گا, ٹیکس چوری بڑھ جائے گی. ٹیکس چوری بڑھے گی, اور ٹیکس اس لیے کم ہوگا کہ کنزمپشن کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو بندہ 100 روپے کی چیز لے رہا تھا اگر وہ چیز 150 کی ہو جائے گی تو آدھی لینا شروع کر دے گا, اور ٹیکس اس حساب سے کم ہو جائے گا. ٹیکس بڑھانا ہے, کنزمپشن بڑھانی ہے تو لوگوں کی آمدنی بڑھانی ہوگی. آمدنی بڑھے گی تو پھر یہ سائیکل پازیٹو چلے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ کہا کہ سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے, اور جو ریاست کے ادارے ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں, اور وہ اگر دیانتداری سے چلیں تو پھر ملک میں یہ مسائل اس نہج تک نہیں پہنچتے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ سیاستدانوں کو مطلب کیا ضرورت کیا ہے کہ وہ کچھ اداروں کو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے فوج ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ ان کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ دیکھیے آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے ہمارے ہاں یہ روٹین رہی ہے کیونکہ یہ پرائمریلی آئے بھی سارے وہیں سے ہیں. اور دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا جی, اس میں ایک بڑا خاص رول ہمیں ملٹری کا تو نظر آتا ہے, لیکن اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. کبھی وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کسی وجہ سے, کبھی وہ میاں واجب صاحب کی قیادت اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے, کبھی وہ ناخا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو الیکٹیبلز ہیں نا یہ بہت سی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, اور جو پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی پہ چلتی ہے. اگر آپ کے وہ 30-40 بندے اچانک ان کا ضمیر کسی وجہ سے جاگ جائیں اور نکل جائیں تو آپ کی گورنمنٹ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. یہ بلیک میلنگ کا وہ ہے. لیکن جس طرح ابھی ایک مساق جمہوریت ہوا اور وہ لولا لگ رہا ہے, اس کے باوجود ایک دوسرے کی بیک پہ کام ہوتا ہے, لیکن آج اسی کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم میں گورنمنٹ کٹھی ہے. ٹھیک ہے, اگر اسی طرح کا خان صاحب سے بھی ہو جائے تو جو پلینگ فیلڈ ہے وہ سیاست دانوں کے اپنے پاس رہے گا. ٹھیک ہے, پھر وہ ان کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. پھر ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے بندوں کو کس طرح روکنا ہے, یا ہم نے کسی کے بندے کو نقب نہیں لگانی, یا ہم نے اپنے لیے فیئر پلے کرنا ہے, ہم نے الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا ہے, ہم نے انتخابی ایکسرسائز کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے انڈیا میں انتخابات اس لیے فیئر ہوتے ہیں کہ وہ ان کا نیشنل سیکورٹی ایشو ہے. وہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کو انفیئر انتخابات ہی لوگوں کو ڈس انفرنچائز کر کے چلایا نہیں جا سکتا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ انڈیا سے بڑھ کے جو انتخابات ہیں پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایشو ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا 71 میں انتخابات کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا اور فوج اسے بچا نہیں سکی. اس لیے ہمارا نمبر 1. اور یہ ملٹی ایتھنک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے جس میں پھر میجورٹی مائنورٹی کا بھی مسئلہ ہے. پنجاب ہے, پھر دوسری کے پی کے ہے, چھوٹے صوبے ہیں, بلوچستان ہے. ان کو اگر آپ نے چلانا ہے تو آپ کو پھر انتخابات سے چلانا پڑے گا, اور گیم سیاستدانوں کے ہاتھ میں رہے گی, تو گیو اینڈ ٹیک سے معاملات چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, الیکٹیبلز کی آپ نے بات کی, تو الیکٹیبلز تو موسٹلی وہ لوگ ہیں جن کی فائلز بنی ہوئی ہیں. ظاہر ہے ایک نمبر طریقے سے ترقی میں اور آپ تو نہیں کر سکے, ہم تو جدوجہد کے مرحلے میں ساری زندگی. تو اوبیسلی جو الیکٹیبلز ہیں ان کے معاملات بھی گمبھیر ہیں, اور انہی گمبھیر معاملات کی بنیاد پہ ریاستی ادارے ان کی فائلیں مینیج کرتے ہیں اور وہاں سے وہ آپریٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح تو یعنی پولیٹیکل پارٹیز بھی انہی الیکٹیبلز کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہیں. تو اس سسٹم سے کیا یہ جو روایتی ہمارا انتخابی نظام ہے یہاں سے کوئی رستہ نکلے گا فلاح کا؟
دیکھیے یہ راستہ بھٹو صاحب نے بھی نکالا تھا اور یہ حال ہی میں عمران خان صاحب نے بھی نکالا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ دگا کرے گا ہم اس کو دیں گے بھی نہیں ٹکٹ اور وہ ہارے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کو مخالف پارٹی نے ٹکٹ دیا ان لوگوں کو اور وہ ہارے انتخابات میں. یہ جب یہ پولیٹیکل جب لیڈرشپ میں کانفیڈنس آتا ہے نا تو ان کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان چیزوں سے نکل جانے کے. لیکن جب وہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں ملوں گا تو آپ مل لیں گے جا کے اور وہ 40 بندے آپ کو مل جائیں گے تو پھر آپ کہتے ہیں میں ہی کیوں نہ ملوں. جب یہ طے ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات بدل جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر وہ لوگ بے آسرا ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اپنے مقام کو محسوس کریں کیونکہ ان کا رول ملک میں اسٹیبلائزیشن کا ہے, ٹھیک ہے, ڈی اسٹیبلائزیشن کا نہیں. اگر وہ ملک میں دے شوڈ بی پارٹ آف دا سولوشن, اور سولوشن یہ ہے کہ دے شوڈ کیپ آف پولیٹیکل گیمس. اگر وہ اس میں نہیں پڑیں گے ایک تو ان کا وقار محفوظ رہے گا, ان کی توقیر میں اضافہ ہوگا, دوسرا ملک زیادہ اعتماد سے آگے بڑھ سکے. ملک کو یہ ہر وقت یہ ہوتا ہے نا کہ 3 ہفتے بعد کیا ہو جائے گا, 2 ہفتے بعد فلانا عدالتی وہ فیصلہ آئے گا, پھر کیا ہو جائے گا, فلانے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, پھر کیا ہو جائے گا. اس کیفیت سے نکلنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ 2 ہفتے اور 3 ہفتے کی ذہنی سے نکل کے 5, 10 سال 20 سال کا آگے سوچ سکیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہم نے ابھی ڈسکشن کی اوور آل, اس میں آپ یہ بتائیں کہ محلات میں جو رہنے والے لوگ ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ میرا اور آپ کا کیوں سوچیں گے؟ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میرے آپ جیسے کچھ شریف لوگ مل کے اپنی کو پولیٹیکل پارٹی بنا لیں؟ انڈیا میں بھی تو عام آدمی پارٹی چلی گئی نا. پہلے بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں ابھی تک جو جمہوریت میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے نا وہ ان محلات والوں نے کیا ہے, شاید برطانیہ میں بھی ہے, اور اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے سمجھ آ گئی کہ ہمارے محلات تبھی تک قائم رہیں گے اگر عوام کی فلاح ہوگی, ورنہ یہ محلات جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور بلشوک ریولوشن نے اس کو وہ بھی کیا. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں جو سیاست میں سرگرمی ہے نا جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم مس کرتے ہیں. ہماری واحد سیاسی سرگرمی 5 سال بعد یا 3 سال بعد جا کے ووٹ ڈالنا ہے. ہم کسی پارٹی کی فنڈنگ نہیں کرتے, اس کی میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتے, اس کی ہرارکی میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے, ہم سیاست کو بڑا برا سمجھتے ہیں. یہ جب تک رویہ رہے گا تو پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا. ہمیں بنیادی گراس, ہم پہلے دن وزیر اعظم یا وہ نہیں بن سکتے یا ایم ایل اے نہیں, لیکن ہم سیاسی سرگرمی میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں میں مثال دوں گا جماعت اسلامی کی کہ جس طرح کارکن کا ڈیڈیکیشن کا لیول وہاں پہ ہے اور اویئرنیس ہے اور وہ ایکٹیو ہے, وہ کسی اور جماعت کے پاس ایسے نہیں ہے اور ڈسپلنڈ ہے. اچھا, یہاں پر نعیم الرحمان اور مولانا ہدایت الرحمان نے امید تو جگائی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے 1970 کے بعد جماعت اسلامی دوبارہ کم بیک کرے گی پاکستان کی سیاست میں ملکی لیول پہ؟ اس میں اگر وہ 3300 روپیہ روز کمانے پہ تیار ہو بجائے 1 لاکھ روپیہ پہلے دن کمانے کے تو میرا خیال ہے ضرور کامیاب ہوگی. کیونکہ مولانا ہدایت الرحمان نے ایک بہت بڑا شفٹ دیا ہے بلوچستان میں, جو محض علیحدگی اور قومیت کا جو تصور وہاں پہ پہلے تھا ایک سے ہٹ کے, ہاں جی, اور سیکولر اس حق و تحریک کے نام. جی, یہ جو ہے حق و تحریک یہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور اس کو تقویت ہونی چاہیے, اس کو کامیاب ہونا چاہیے. اور اس طرح حافظ نعیم الرحمان کی بھی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ لوکل, جی حافظ صاحب نے بہت کام کیا ہے ایک ٹی وی انٹرویو کے سوا, باقی ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور وہ مجھے ہمیشہ اپیل کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ اپنے عوام سے جڑے رہتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ تھنک گلوبلی بٹ ایکٹ لوکلی, یہ جماعت کو بھی اپنانا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو, مطلب آپ فلسطین کے مسئلے تو سمجھا رہے, وہ ایم کیو والے کہتے تھے فلسطین کا مسئلہ تو آپ حل کر رہے ہیں, تو ادھر یہ لالو کھیت کا لیاقت آباد کا مسئلہ کون نہیں, اب ایسے لوکلائز ہو. اب یہ حافظ صاحب کے آنے سے اور یہ جس طرح میئرشپ کے لیے وہ کر رہے ہیں, اور اگر ان کو میئرشپ ملتی ہے تو بہت بڑا ٹرن آئے گا نعمت اللہ صاحب کے بعد, بہت, بلکہ جماعت کو جب بھی میئرشپ ملی ہے عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں بھی, یہ بھی کراچی انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا, اور وہ ترقی کرے گا تو کراچی کو ملی پاکستان, پھر وہ ہم باقی میری پٹاری میں تو ڈھیروں سوالات اور بھی ہے, لیکن پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں یہ توقع کروں گا کہ آپ ہمیں جلد ہی دوبارہ ٹائم دیں گے تاکہ ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. جی انشاءاللہ. اور تشنگی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, پیاس بوجھنی چاہیے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ڈاکٹر عاصم اللہ بخش سے آج ہماری جو گفتگو ہے وہ بہت ہی ویلیوبل رہی, اور ہم نے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ پاکستان اس وقت سیاسی طور پہ, معاشی طور پر جس نہج کو پہنچ چکا ہے اس میں ہمارے لیے نجات کی کیا راہ ہے. اور ہم نے ڈسکشن میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم اپنے لیے مستقبل میں کیا کوئی روشنی, کوئی امید دیکھتے ہیں,
تو بنیادی بات جو ہماری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں مل بیٹھیں اور وہ اپنی اپنی حدود اور اختیارات کو متعین کر لیں تو اس قوم کے لیے روشنی کی کوئی امید بن سکتی ہے اور پاکستان ان حالات کے گرداب سے نکل کے ترقی کے سفر پہ گامزن ہو سکتا ہے. یقین مانیے کہ اس ملک اور قوم دونوں میں بہت پوٹینشل ہے اور ہم پوری دنیا میں بہت جلد سربلند کر کے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.